کل آنے والا بجٹ عوام کے لیے ریلیف کا کوئی سامان لائے گا یا مہنگائی کا بوجھ بڑھائے گا؟ سب کچھ مہنگا ہوگا یا کچھ سستا ہونے کا بھی امکان ہے؟ بجٹ کے خد و حال اور آج ہونے والی اقتصادی سروے کے حوالے سے بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے اسلام آباد سے شیراز احمد شیرازی۔ شیراز احمد شیرازی، بتائے گا عوام دوست ہوگا یا عوام دشمن بجٹ آئے گا؟ کیا اپڈیٹس ہیں آپ کے پاس؟ دیکھیے، بالکل اب سے کچھ ہی دیر بعد 4 بجے کے قریب جو ہے آج وزیر خزانہ اسحاق ڈار معاشی ٹیم کے ہمراہ پریس کانفرنس کریں گے اور جو رواں مالی سال یعنی 2022 اور 23 کا جو اقتصادی سروے رپورٹ ہے وہ پیش کریں گے۔ ظاہری بات ہے کہ پچھلے سال ہم نے دیکھا ملک کے جو سیاسی عدم استحکام رہی، اس کے علاوہ سیلاب کی جو صورتحال تھی اس سے بھی ہم جو ہے نبرد آزماتے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو روس اور یوکرین کی جنگ تھی اس میں بھی سپلائی چین انتہائی متاثر ہوئی اور جو کمیونٹی پرائس ہے اس میں اضافہ ہوا تھا۔ تو اس کے بعد ان 3 وجوہات کی بنا پر جو ہمارے اہداف تھے، جو بجٹ میں ہم نے جو اہداف رکھے تھے اقتصادی سروے رپورٹ کے مطابق، وہ ہم حاصل کرنے میں ناکام رہے۔ تو ایسا میں جو ہماری جو سروے آج پیش کی جائے گی اس حوالے سے بتاتا چلوں تو کمیونٹی پرائس میں جو اضافے کے باعث مہنگائی کی شرح میں بھی اضافہ ریکارڈ کیا گیا رواں مالی سال 2022 اور 23 کے دوران۔ اس کے علاوہ جولائی سے مارچ تک جو مہنگائی کی شرح تھی وہ تقریباً 29% جو ہے وہ ریکارڈ ہوئی ہے، جبکہ رواں مالی سال جو ہے جی ڈی پی کا جو حجم تھا وہ 84,600 ارب سے زائد جو ہے وہ ریکارڈ کیا گیا، یعنی جو ہم اپنے تمام تر جو مقاصد تھے اس میں ہم کامیاب نہیں ہوئے، جو ہمارے فگرز تھے وہ ہم اچیو نہ کر سکے۔ اس کے علاوہ گزشتہ مالی سال جو ہے زراعت کے شعبے یعنی پاکستان کا جو انحصار ہے زیادہ تر زراعت پر ہے، وہ زراعت کے شعبے کی گروتھ جو ہے وہ 4.40% جو ہے وہ ریکارڈ کی گئی تھی، لیکن اب جو ہے اس سال جو زرعی شعبے کی شرح نمو ہے وہ ہمارے پاس تقریباً 1.55% جو ہے وہ ریکارڈ کی گئی۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم کتنا جو ہے وہ کم ہوئے ہیں۔ رواں مالی سال کے دوران جو لائف سٹاک کی شرح تھی وہ 3.7% جو ہے وہ رہی۔ اس کے علاوہ جو گزشتہ مالی سال کے دوران جو ہمارے پاس لائف سٹاک کی شرح تھی وہ تقریباً 3.26% جو ہے وہ رہی تھی۔ اسی طرح جنگلات کی اگر بات کر لی جائے تو ہم دیکھتے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں ٹورزم کی بھی بات ہو رہی تھی، تو جنگلات کی شرح نمو جو ہے وہ 3.9%، جبکہ جو ماہی گیری کی شعبہ ہے اس کی جو شرح نمو ہے وہ ہمارے پاس تقریباً 1.4% رہی۔ جو ہمارے پوائنٹس تھے، جو ٹارگٹ تھے، وہاں تک بھی ہم جو ہے وہ نہیں پہنچے۔ اسی طرح اگر معدنیات کی شعبے کی تھوڑی سی بات کر لی جائے تو جو معدنیات کے شعبے کی شرح نمو تھی وہ ہمارے پاس منفی میں ہے اور منفی 4.4% رہی، جبکہ جو مینوفیکچرنگ کی گروتھ ہے وہ بھی ہمارے پاس منفی 3.9% جو ہے وہ رہی۔ جو بڑی صنعتی شعبے ہیں ان کی اگر تھوڑی سی تفصیلات آپ کو دوں تو وہ بھی اس کی بھی جو شرح نمو ہے وہ ہمارے پاس منفی 7.9% رہی، جبکہ تعمیرات کی جو شعبہ ہے اس کی بھی جو گروتھ ہے وہ بھی ہمارے پاس منفی یعنی منفی 5.5% جو ہے وہ رہی۔ انڈسٹری سیکٹر کی اگر تھوڑی سی بات کر لی جائے تو انڈسٹری سیکٹر کی شرح نمو جو ہے وہ ہمارے پاس 2.9%، جبکہ خدمات کی جو شرح نمو ہے وہ ہمارے پاس 0.85% جو ہے وہ رہی ہے۔ اسی طرح اگر رواں مالی سال کے دوران برآمدات کا جو متعین ہدف ہے اس کی بات کر لی جائے تو وہ بھی ہم حاصل کرنے میں ناکام رہے، اور رواں مالی سال جولائی سے مئی تک جو ہے 25 ارب 36 کروڑ ڈالر کی برآمدات رہی ہے، جو کہ انتہائی کم ہے۔ اس کے علاوہ اہم فصلوں کی جو پیداوار کی گروتھ ہے وہ بھی ہمارے پاس منفی ہی رہی، یعنی ہم پازیٹیوٹی کی طرف نہیں گئے، وہ بھی ہمارے پاس 3.2% ہے، جبکہ رواں مالی سال کے دوران جو ریل اسٹیٹ کا شعبہ ہے، آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ جو بھی نوجوان ہے، ینگسٹر ہے، وہ ریل اسٹیٹ کی جانب جو ہے وہ جا رہا ہے، لیکن یہاں پر بھی جو ہماری گروتھ ہے وہ 3.72% ریکارڈ کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ اقتصادی سروے رپورٹ کے مطابق رواں مالی سال کے دوران جو فی کس آمدن ہے وہ ہمارے پاس $1,558 جو ہے وہ ریکارڈ کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ شیرازی آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا، آپ سے دوبارہ تفصیلات جانیں گے۔ اشرف مہتاب کا رخ کریں گے، اشرف مہتاب بھی ہمارے ساتھ موجود ہے۔ اشرف بتائے گا کہ ٹیکس محصولات کے اہداف مکمل کرنے کے دعوے تو بہت کیے جاتے ہیں، اس مرتبہ کتنے اہداف ہو سکتے ہیں اور کیا دیکھ رہے ہیں آپ ٹیکس نیٹ کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت مہربانی مریم۔ ٹیکس اہداف جیسے کہ آپ کو پتہ ہے یہ تو اس سال بھی نہیں پورے ہونے، اور ماضی میں بھی ایسا ہی کوئی رویہ رہا ہے کہ تقریباً کو 18-20 ہزار ایف بی آر کے افسر و ملازمین ہیں، اتنے بڑے تعداد میں ہیں، لیکن جو ٹیکس اہداف رکھے جاتے ہیں وہ پورے نہیں ہوتے، بلکہ اس کے دوران 2-3 منی بجٹ بھی آئے، اس کے دوران بھی اہداف بڑھے تو تقریباً 7,640 ارب روپے وصول کرنے تھے،
لیکن اس میں تقریباً 400-450 ارب روپے کا شارٹ فال نظر آ رہا ہے. تو اس طرح سے یقینی بات ہے جب اگلا بجٹ میں جس میں انہوں نے ٹیکس اہداف کا جو ٹارگٹ جو اس وقت رکھا ہے وہ تقریباً 9,200 ارب رکھ دیا ہے, تو اس کے اندر پھر لامحالہ کوئی 1800 سے لے کے 2,000 روپے کے نئے وہ اضافہ کرنا پڑے گا, چاہے اس میں نئے ٹیکس نہ بھی لگائے, لیکن کیا ہوگا کہ اس کے اندر پھر وہ یہ ٹیکس جو کہیں نہ کہیں برڈن اس کا ڈالنا پڑے گا, اور اس کے اوپر جو برڈن ڈالا جائے گا وہ یقینی بات ہے پہلے 17% جہاں پہ سیل ٹیکس تھا وہاں 18% کر دیا گیا ہے, اور خاص طور پہ جو درآمدی اشیاء ہیں ان کے اوپر جو خواتین کے میک اپ کا سامان ہے, جو ان کے پرس کا سامان ہے, جو بچے جو بند ڈبے کا دودھ باہر سے آتا ہے وہ پیتے ہیں, اس کے علاوہ بند ڈبوں کے اندر جو خوراک ہے, خوراک کی آئٹمز ہیں جتنی, ان سب کے اوپر جہاں پہ 18% سیل ٹیکس تھا وہ 25% کرنے جا رہے ہیں, اور جہاں پہ 25% تھا اس کو برقرار رکھیں گے. تو یقینی بات ہے جب یہ سارے ٹیکسز اس میں ملا لیے جائیں گے تو یہ تقریباً کو 22% سے لے کے تقریباً 50% سے زائد یہ ٹیکسز بن جائیں گے, جو کہ ہماری صنعتوں پہ پڑیں گے, اور وہ پھر مہنگی اشیاء بیچیں گے, اور پھر لامحالہ جب مہنگی اشیاء آئیں گی بازار میں تو ہم جیسے جو سادہ لوگ ہیں, خاص طور پہ جو تنخواہ دار طبقہ ہے اور مزدور ہیں, فیکٹری ورکر ہیں, ان کے اوپر بہت زیادہ برڈن بڑھ جائے گا. جس طرح سے ابھی میرے بھائی بتا بھی رہے تھے کہ یہ جو مہنگائی کا تناسب اس سال رہا ہے وہ کوئی بہت کم نہیں رہا, 38% مہنگائی, 39% مہنگائی, ریکارڈ اضافہ ہے پاکستان کی تاریخ میں, شاید کبھی اس سے پہلے ایسا ہوا ہو. اور اب بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ 21% مہنگائی رہے گی. 21% مہنگائی رہنے کا مطلب ہے کہ ابھی بھی کوئی ریلیف ملتا ہوا نظر نہیں آ رہا. تو جب آپ ٹیکس اتنے لگا دیں گے تو یقینی بات ہے اشیاء خور و نوش جو ہے مہنگی ہو جائیں گے, خاص طور پہ جو صنعتی پروڈکشن ہے اس کے اوپر بہت زیادہ اثر پڑتا ہے. ان کے اوپر آپ ٹیکس لگا دیتے ہیں, ان کے خام مال پہ ٹیکس لگا دیتے ہیں, ان کی باقی اشیاء پہ, تو پھر پیداوار جو ہے کم ہو جاتی ہے بجائے بڑھنے کے. جب پیداوار کم ہوگی تو آپ کو ٹیکسز مزید کم ملیں گے. اسی طرح سے اس سے رواں مالی سال کی بات کی جائے تو پیٹرولیم جو مصنوعات ہیں, پیٹرول ہے, ڈیزل ہے, لائٹ ڈیزل ہے, مٹی کا تیل ہے, ان کے اوپر انہوں نے ٹیکسز لگائے اور اس کی قیمتیں اتنی بڑھا دی کہ وہ سیل اس کی بہت کم ہو گئی, یعنی کہ اس کی کھپت کم ہو گئی, اور اس کی وجہ سے ان کو جو 860 روپے وصول ہونے تھے لیوی ٹیکس اور جنرل سیل ٹیکس کی بعد میں نہیں ہوئے. اب یہ ہو رہا ہے کہ 10 روپے فی لیٹر مزید یہ ٹیکس لیوی ٹیکس بڑھانے جا رہے ہیں. کم کیا گیا, اس کے بعد سے دوبارہ بڑھانے کی بھی سفارش پیش کرتی گئی ہے. اشرف مہتا بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے. شراز احمد شرازی نے بھی ہمیں اپڈیٹ کیا, بہت شکریہ.